رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، یہی دنیا کی حقیقت ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دل کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اس لیے اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں تو ہے، اس طرح بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، خاکی کفن رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یاد رکھیں موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتی۔ چاہے انسان جتنا مالدار ہو، جتنا خوبصورت حسین ہو، اور جس قدر عزت و عظمت والا ہو، جس قدر طاقت والا ہو، سلطنت والا ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ ہو، لیکن موت بہرحال اسے آئے گی۔ دنیا کے اندر بسنے والے انسان اللہ کی ذات کا، اس کے وجود کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی عزت و عظمت کا انکار کر دیتے ہیں معاذ اللہ، مگر جتنا بڑا سے بڑا کافر ہو کیوں نہ ہو، وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا رہتا ہے روزانہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ بڑے بڑے راجا، سلطنت کے والی سب دنیا سے رخصت ہو گئے، روزانہ رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ شخص بھی جو اللہ و رسول کا منکر ہوتا ہے، موت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ ایسی حقیقت کائنات کی کوئی شے اس سے بچ نہیں سکتی ہے۔ جسے بھی زندگی کا جام پلایا گیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا کڑوا گھونٹ پلایا جائے گا۔ قرآن نے بیان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تین مقام پر بیان ہوا، انسان کو احساس دلایا گیا کہ تم دنیا کی رنگینی و نزاکت میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرنا، یاد رکھنا موت بہرحال آئے گی۔ عزیزو، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، غور سے سماعت کریں، باہر سے خواتین اسلام میری بات سن رہی ہوں تو وہ بھی غور سے سماعت کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ، موت کی سختی آئی حق کے ساتھ۔ ابھی سختیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ انسان ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے۔ شمال کی جانب قدم بڑھا، سوچتا ہے مجھے موت نہ آئے، جنوب کی جانب قدم بڑھایا، سوچتا ہے موت نہ آئے، مشرق و مغرب کی جانب جاتا ہے، سوچتا ہے موت نہ آئے، دنیا کے طرح طرح کے کاموں میں پھنسا ہوا رہتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ موت نہ آئے۔ موت نہ آئے اس سے دور رہنے کے لیے ہزار جتن کرتا ہے۔ ذرا سی بیماری لگ جاتی ہے تو پھر اس کے علاج و معالجے میں مصروف ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بیماری جلدی سے مجھ سے دور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری میری موت کا سبب بن جائے۔ تو کوشش کرتا ہے کہ میں بیماریوں سے بچ جاؤں، موت سے بچ جاؤں، ہر طرح سے موت سے بھاگتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔
عزیزان گرامی وقار، جانتے ہو پیارے، موت جب آتی ہے نا تو سختی کا عالم کیسا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نزاع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے، اللہ اکبر، اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے بدن کو، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزاع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے، حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار آرے کی چیرنے اور قینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو اس وقت کس قدر تکلیف ہوگی اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے نا تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس کی عقل باقی رہتی ہے، مدد مانگ سکتا ہے، چیخ بھی سکتا ہے، اپنے احباب کو پکار بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے۔ لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، موت اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ اس کی چیخ و پکار مغلوب ہو جاتی ہے، وہ چاہ کر کے بھی کسی کو پکار نہیں سکتا، اتنی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پکار سکے، چیخ سکے، چلا سکے۔ موت اس قدر وحشت کے ساتھ اور اس قدر سختی کے ساتھ انسان کے اوپر غالب آتی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، غور کرنے کا مقام ہے کہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوزان خطا کر جاتے ہیں اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، انسان چاہتا ہے کہ چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا رنگ بدل کر کے مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر،
اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، آنکھ کا جو ڈھیلا ہوتا ہے اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے اور پورا ایک دم برابر لگتا ہے، اس میں نہ وہ پتلی نظر آتی ہے اور نہ ہی سفیدی نظر آتی ہے، بس وہ اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہونٹ اس کے جو ہوتے ہیں وہ سب سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے، اندر کی طرف چلی جاتی ہے، اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور تو کرو پیارے کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے انسان کو، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں ٹھنڈی پڑتی ہیں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت انسان کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے تو دعا کی جاتی ہے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے موت کی سختی۔ لیکن آج انسان اپنی موت کو بھلا بیٹھا ہے، کسی بھی زاویے سے یاد نہیں کرتا، کسی بھی وقت یاد نہیں کرتا۔ سوتا ہے تو بھی دنیا کی دھن لگی ہوئی ہے، جاگتا ہے تو بھی دنیا کی دھن لگی ہوئی ہے، غسل کرنے گیا وہاں پر بھی دنیا ہی کے تعلق سے سوچتا رہتا ہے، باہر نکلتا ہے دنیا اس کے اوپر غالب رہتی ہے، کھانا کھاتا ہے سوچتا رہتا ہے، دنیا کی ہوس اس کے اوپر غالب رہتی ہے، اس کے قدم دنیا کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دن بھر کام کیا، دنیا میں مگن رہا، شام کو آیا پھر وہی دنیا داری۔ اس وقت بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ دن بھر تو دنیا کے کام کیا، کم از کم شام کو مسجد میں جاؤں، عشاء کی نماز پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد کچھ ذکر کروں، اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں اور پھر سو جاؤں۔ اس کی کسی بھی انسان کو توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھو پیارے، تم جیسا سوچتے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی فرما دیتا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں مگن رہوں تو ٹھیک ہے، تم دنیا میں مگن رہو، لیکن اگر تم اچھی نیت کر لو گے اور یہ دل کے اندر پسا لو گے کہ مجھے دنیا بھی حاصل کرنی ہے اور اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلائے گا، پلائے گا، روزی عطا فرمائے گا، آسان اور حلال رزق عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں نیکیوں کی توفیق بھی بخش دے گا۔ تم سوچو تو صحیح۔ لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم جو ہے صرف دنیا میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ موت وحشت لے کر آئے گی، سختی کے ساتھ آئے گی،